غرور میں ڈوبا بادشاہ اور ایک بڑیا کی عجیب کہانی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب پہاڑوں کی دامن میں آباد ایک وسیع و عریض سلطنت ہوا کرتے تھے۔ اس سلطنت کا نام شاہ نگر تھا۔ شاہ نگر اپنے شان و شوکت، مضبوط قلعوں، سونے چاندی سے بڑے خزانوں اور نظم و ضبط کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ اس عظیم سلطنت کا بادشاہ فخر الدین کہلاتا تھا۔ فخر الدین بہادر، ذہین اور جنگلی مہارتوں میں یکتاب تھا، مگر ایک خامی ایسی تھی جو اس کی تمام خوبیوں پر باری پڑتی تھی: بادشاہ کا غرور۔ فخر الدین کا اپنے طاقت، دولت اور رعب پر حد ناز تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ دربار میں بیٹھتے ہوئے اس کی گردن ہمیشہ اکڑا رہتی، آنکھوں میں تکبر جھلکتا اور زبان سے نکل ہر لفظ میں خود پسندی صاف نظر آتی۔ درباری، وزیر، مشیر اور امیر اس کے ہوشام میں لگی رہتی، کوئی اس کے سامنے سچ بولنے کی جرات نہ کرتا۔ جو ذرا سی بھی اختلاف کی بات کرتا، اسے یا تو قید کر دیا جاتا، یہ سلطنت سے نکال دیا جاتا۔ بادشاہ اکثر کہا کرتا، میں ہی اس سلطنت کا حد ہوں، میرے مرضی ہوں قانون ہے۔ یہ جملہ سن کر دوبارہ میں خاموشی چھا جاتی، مگر آسمان کے فیصلے کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ سلطنت کے عام حال، اگرچہ محل سونے کا بنا تھا، مگر رویا کا حال اچھا نہ تھا۔ ٹیکس حد سے زیادہ تھے، انصاف کم اور ظلم زیادہ۔ غریب کسان اپنی محنت کی کمائی اور بڑا حصہ شاہی خزانوں میں جمع کرتے، مگر بدلے میں سانپ، بھوک اور بے بس پاتی۔ ان غریبوں میں ایک بڑیا بھی تھی۔ بڑیا کی تعارف: یہ بڑیا سلطنت کے مضافات میں ایک چھوٹی سی چومپڑی میں رہتی تھی۔ اس کے بال سفید، چہرے پر جھریاں مگر انسان میں عجیب سی چمک تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت دانا ہے، دنیا کی نشیب و فراز دیکھ چلکتی۔ اس کا نام کسی کے معلوم نہ تھا، لوگ اس بس دانا بڑیا کہتے تھے۔ وہ روزانہ صبح سویرے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتی اور جو تھوڑا بہت ملتا، اسی میں گزارا کرتی۔ نہ کسی سے شکوہ، نہ کسی سے حسد، بس صبر اور شکر۔ تقدیر کا موڑ: ایک دن بادشاہ فخر الدین شکار کی غرض سے جنگل کی طرف نکلا۔ اس کے ساتھ فوجی، وزیر اور شکاری کتے تھے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، نیزے چمک رہے تھے۔ شکار کے دوران بادشاہ کے گھوڑے بھٹک گیا اور وہ قافلے سے پچھڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو ایک سنسان راستے پر پایا جہاں خاموشی خوفناک لگ رہی تھی۔ اسی راستے کے کنارے ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور جھونپڑی کے قریب گیا۔ اندر سے ایک کمزور مگر پرسکون آواز آئی، کون ہے دروازے پر؟ بادشاہ نے غرور سے کہا، میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، دروازے کھولو۔ دروازہ کھلا، سامنے وہی بڑیا کھڑے تھے۔ اس نے بادشاہ کو غور سے دیکھا مگر نہ ڈری نہ چکی۔ بڑیا بولی، بادشاہ ہو یا فقیر، اس جھونپڑی میں داخل ہونے سے پہلے تکبر باہر چھوڑنا پڑتا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ چونک گیا، آج تک کسی نے اس سے یوں بات نہیں کرتے۔ بادشاہ کا غصہ: بادشاہ تیز لہجے میں بولا، جانتی ہوں کہ کسی سے بات کر رہی ہوں، ایک حکم میں تمہارے جھونپڑی جلا سکتا ہوں۔ بڑیا مسکرائے، آگ جھونپڑی کو جلا سکتی مگر سچ کو نہیں۔ یہ الفاظ تیری کی طرح بادشاہ کے دل میں پرست ہو گئی۔ بادشاہ اندر داخل ہوا۔ بڑیا نے اس ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھنے کی اشارہ کیا اور مٹی کا پیالہ میں پانی دیا۔ بادشاہ نے حیران سے پوچھا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتی؟ بڑیا بولی، میں نے موت کو قریب میں دیکھ رہا، کسی انسان سے کیا ڈرنا؟
پھر اس نے کہا، اصل بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھا ہو، اصل بادشاہ وہ ہو جو اپنے نفس پر حکومت کرے، غرور کا پردہ ہلنا۔ یہ بات یہ باتیں بادشاہ کے دل میں ہلچل مچانے لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی طاقت شاید عارضی ہے۔ بوڑھیا نے کہا، غرور انسان کے اندھا کر دیتا ہے، اور اندھا شخص چاہیے جتنا طاقتور ہو آخر کار گرتا ضرور ہے۔ بڑھیا نے بادشاہ سے کہا، اگر تم واقعی عظیم ہو تو ایک دن عام انسان بن کر شہر میں گھومنے تب جاننا راضی کا حال۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے۔ بڑھیا نے نرمی سے جواب دیا، ناممکن صرف وہ ہے جو انسان کوشش نہ کرے۔ بادشاہ کی تبدیلی۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے بیش بدل کر شہر کے رخ کیا۔ اس نے اپنے آنکھوں سے ظلم، بھوک اور بے انصافی دیکھے، کسانوں کے آنسو، مزدوروں کی آہے اور یتیموں کی خاموشی چیخیں، سب اس کا دل کو چیر گیا۔ اسی بڑھیا کی باتیں یاد آنے لگی، سچ کا سامنا۔ اگلے دن بادشاہ دربار میں آ گیا، مگر اس کے آنکھوں میں غرور نہ تھی بلکہ ندامت تھی۔ اس نے اعلان کیا، آج سے ظلم ختم، انصاف عام ہوگا۔ وزیروں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بادشاہ بڑھیا کے انعام دینے چاہتا تھا، مگر جب چومپڑی پر پہنچا تو وہاں صرف خالی زمین تھی۔ ایک پڑوسی نے کہا، وہ بڑھیا تو برسوں پہلے مر چکی تھی۔ بادشاہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا اور کوئی عام عورت سے نہ تھی بلکہ قدرت کی طرف سے بھیجے گئے ایک آزمائش تھے۔ ایک دن کا بعد فخر الدین ایک عادل بادشاہ بن گیا۔ اس کے غرور خاک میں مل چکا اور اس کے نام تاریخ میں انصاف پسند بادشاہ کا طور پر مقرر ہو گیا۔